السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کریں ان سوالوں کو۔ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب ہمارے خاص دوست، ہمارے خاص بھائی مولانا عبدالغفار بھائی، جو کہ ایک عالم ہے ماشاءاللہ، وہ دیں گے آپ کے سوال کے جواب۔ اس سے ہمارے جو بھائی بہن ہیں جو سوال کر نہیں پاتے کسی سے، ان کو ان کے جواب ملیں گے انشاءاللہ، اور اس طریقے سے جو دین کی موٹی موٹی اور چھوٹی چھوٹی انفارمیشن ہے وہ سب تک عام ہوگی۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے شائستہ ناز نے، ہم مدینے میں کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہیں اور کعبہ کیا ہے، ایکسپلین کیجیے اس کو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کعبہ تو مدینہ میں نہیں ہے، مکۃ المکرمہ میں ہے۔ سعودیہ عربیہ کا ایک شہر ہے مکۃ المکرمہ، وہاں پر کعبۃ اللہ ہے، اور مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، جہاں آپ مدفون ہیں۔ اور اب بہن کا دوسرا سوال ہے کہ کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ تو کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر یہ کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، اپنی دیوانگی کو دکھایا جاتا ہے اس کے چاروں طرف چکر لگا کر کے۔ حالانکہ چکر لگائے جاتے ہیں اس کے، کیا دکھ رہا ہے؟ کچھ نہیں، انسان چکر لگا رہا ہے اس کے، کیوں لگا رہا ہے؟ اپنے آپ کو یہ بتا کر کے کہ ہم اللہ کی یاد میں دیوانے ہو چکے ہیں، اور اللہ اللہ کرنے کے لیے جیسا اس نے کہا ویسا کر لیں۔ مسجد آپ جائیں گے تو قرآن مجید ہی کہہ رہا ہے کہ اچھے بن کر جائیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب آپ مسجد جائیں تو بہت اچھے بن کر جائیں، زینت اختیار کریں، صاف ستھرے ہو کر جائیں، صفائی کا اہتمام کریں، اچھا لباس پہنیں، اچھے کپڑے پہنیں۔ لیکن جب اپنے گھر جب وہاں بلا رہا ہے، کعبہ بلاتا ہے، کعبۃ اللہ جب بلاتا ہے، بیت اللہ جب بلاتا ہے، تو وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے جو تن کے کپڑے وہ اتار دو، صرف 2 چادریں وہ لپیٹ لو۔ اور اب جب وہ طواف کرتا ہے بندہ، ان دنوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، جب عمرے کا وقت ہوتا ہے، جب حج کے ایام ہوتے ہیں، تو ان کے اندر کیا، ان دنوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اب نہ سر میں تیل ڈالنا ہے، نہ کنگھا کرنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف دیوانوں کی طرح پھرتے رہو میری یاد میں۔ کعبے کا طواف یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں۔ اور کعبہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا گھر ہے، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر ہے۔ جو قرآن مجید کے اندر جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر تو یہ بات ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے جو اس گھر کی بنیاد رکھی گئی آدم علیہ السلام نے رکھی، اس کے بعد جو اس کی بنیاد رکھی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں حضرات نے رکھی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے اپنے رب سے یہ بات کہی کہ اے ہمارے رب، تو قبول فرما ہم سے، اور بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ تو بہن کو ان کا جواب مل گیا ہوگا۔ خالد شیر خان نے سوال کیا ہے، لوگ زندگی میں اپنے تمام جائیداد لڑکے کے نام کر دیتے ہیں اور لڑکیوں کو کچھ نہیں دیتے، ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو اچھا تھا وہ دور جب بیٹی کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ لڑکے کو سارے جائیداد دے دیتے ہیں، لڑکی کو کچھ نہیں دیتے ہیں، تو یہ لوگ غلط کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر صاف صاف اس بات کا ذکر کیا گیا، اور اللہ رب العزت وصیت کر رہا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تم کو وصیت کرتا ہے، اللہ تم کو وصیت کر رہا ہے اپنی اولاد کے بارے میں۔ اب وہ اولاد چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، دونوں کے بارے میں اور آگے وضاحت کی جا رہی ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کا جتنا حق ہے اس کا آدھا حق اس کا ہے لڑکی کا، یعنی لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ۔ مثال کے طور پہ کسی ماں باپ کے پاس جائیداد اگر وہ 100 روپے چھوڑ کر جاتے ہیں، تو ان 100 روپے کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور اس میں سے 2 حصے لڑکے کو دیے جائیں گے اور 1 حصہ لڑکی کو دیا جائے گا۔ اب جو لوگ نہیں دیتے ہیں وہ اپنی اولاد کے حق میں کمی کر دیں۔ اور دوسری بات یہ، سب سے بڑھ کر یہ بات کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ لڑکی کو اتنا دیا جائے گا، لڑکے کو اتنا دیا جائے گا، اب آپ اس کی حکم کو نہیں مان رہے ہو، تو یہ اس کے اوپر آپ کے اوپر اس کا وبال ہے، کسی کے اوپر نہیں۔ بالکل۔ اب یہ بھائی نے بات کہی کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ زمانہ وہ دور صحیح تھا جب لڑکی کو زندہ
دفن کر دیا جاتا تھا. یا سے 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے کی بات آپ کر رہے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے اس وقت کی بات یہ کہ جب بیٹی اگر پیدا ہو جاتی تو لوگ اپنی بیٹی کو زندہ کو ہی دفن کر دیتے تھے. اس وجہ عار کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے. شرم کیا تھی کہ کوئی دوسرا جو ہے دوسرا لڑکا میرے گھر پہ چڑھے گا اور میری ناک نیچے ہوگی. یہ تو صحیح نہیں. اب کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے تو اس غلط کام کی وجہ سے ہم کسی غلط زمانے کو صحیح ٹھہرا دیں. لوگ غلط کام کر رہے ہیں اس غلط کام کو صحیح کہہ دیں کہ آج کے لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں تو وہی زمانہ صحیح تھا. ایسا نہیں ہے. اللہ کا حکم اگر آپ نہیں مان رہے اس کا وبال آپ پر ہے، اور جو نہیں دے رہے اپنی اولاد کو حق ان کے اوپر اس کا وبال ہے. لیکن یہ کہنا کہ پھر وہ دور صحیح تھا، زندہ ہی دفن کر دیا جائے. آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو زندہ دفن کرنے والے؟ اللہ نے خود اس کا رزق دنیا کے اندر لکھا ہے. اللہ کھلانے والا ہے، اللہ پلانے والا ہے، اللہ سب کچھ دینے والا ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ وہ دنیا میں آئی ہے، اپنا مقدر لے کے آئی ہے، اپنے مقدر کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ پائے گی. اس کو جو ملے گا اللہ کے حکم سے ملے گا. صحیح کو صحیح کہا جائے، حق بات کہی جائے، صحیح بات کہی جائے. اگر نہ معلوم ہو تو صحیح لوگوں سے صحیح بات معلوم کی جائے. اس کا مطلب اپنے آپ سے فیصلے نہ کیے جائیں کہ ہم تو پھر اگر آج کے لوگ ایسے ہیں، آج کے لوگ شراب پی رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شراب پی جاتی تھی، آج کے لوگ شراب پی کر کے غلط کام بھی کر رہے ہیں. پہلے کے لوگ کم سے کم شراب پی کر کے چپ چاپ گھر میں بیٹھے رہتے تھے، آج کے لوگ شراب پی کر کے غلط کام کرے تو کہ وہ لوگ صحیح تھے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. غلط تو غلط ہے. وہ لوگ بھی غلط تھے جو شراب پہلے پی کر کے اپنے گھر میں بیٹھتے تھے. آج کے لوگ بھی غلط ہیں جو شراب پی کر کے روڈوں پہ گھومتے ہیں، ادم مچاتے ہیں اور دوسروں کے بچوں کو پریشان کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو خود کو پریشان کرتے ہیں. وہ لوگ بھی غلط ہیں. ایسا نہیں ہے. تو بھائی کو ان کا جواب مل گیا ہوگا، اور آپ بھی اپنے سوال کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں تاکہ آپ کو اپنے جواب ملے.